خدشہ نہیں ہے، کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ عوام کی کوئی سپورٹ ان کو حاصل نہیں ہے۔ انہوں نے جو اپنے وقتوں میں جس طرح لوٹ مار کی ہے اور جس طرح کھربوں روپیہ جو ہے وہ ملک سے باہر لے گئے ہیں، تو اس کے بعد عوام ان کو ٹرسٹ کرنے کے بالکل قائل نہیں ہے۔ اور یہ ملاقاتیں کرنا، اعلانات کرنا، ان اعلانات سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ انشاءاللہ حکومت اپنا جو بھی کام کر رہی ہے، جس طریقے سے اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ کووڈ کا مقابلہ ہوا، احساس پروگرام کے تحت 150 ارب پاکستان کے غریب خاندانوں میں تقسیم ہوا، اکانومی جو ہے وہ اس کی حالت بہتر ہو رہی ہے۔ اس وقت آپ دیکھیں کہ سٹاک مارکیٹ پاکستان کی سارے ایشیا میں بلکہ ساری دنیا میں اس کا ایک چرچا ہے۔ اس کے بعد کنسٹرکشن ایکٹیویٹی شروع ہو گئی ہے، ایک نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم کے تحت گھر بننے شروع ہو گئے ہیں، اکنامک ایکٹیویٹی ساری کی ساری چل رہی ہے۔ سو اس لیے جو پاکستان ترقی کی طرف گامزن ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ ترقی کی منزلیں طے کرتا رہے گا۔ اپوزیشن ٹھیک ہے، وہ ان کی خواہش ہے، ان کی اپنا خون گرم رکھنے کے لیے کہ بیانات دیتے رہتے ہیں، دیتے رہیں، کوئی بات نہیں۔ ایک منٹ ذرا ان سے بیرو میٹر ہوتا ہے جو بھی ایک جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بڑی اکنامی ترقی ہو رہی ہے، بیرو میٹر کیا ہے؟ عوام کہے میں ویل بینگ فیل کرتے ہیں، عوام میں ویل بینگ ہے، لیکن عوام میں ابھی تک مہنگائی بھی دوسرے اثرات برقرار ہیں۔ اس مینس کے وہ جو چیزیں آپ کر رہے ہیں اس کا ٹرکل ڈاؤن افیکٹ کوئی نہیں ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے، ایک منٹ بات سنیں، بات یہ ہے کہ مہنگائی ہے، اس کے لیے ہماری پوری کوشش ہے کہ مہنگائی کو کم کیا جائے، لیکن آپ اکنامک انڈیکیٹرز کی بات کر رہے ہیں، آپ یہ دیکھیں ایکسپورٹس جو ہیں ان میں اضافہ ہو رہا ہے۔ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو کہ 20 ارب ڈالر تھا جب کہ نون لیگ کی حکومت تھی، اب وہ 2.5 ارب ڈالر کے اوپر آ گیا ہے۔ اس کے بعد آپ کی جو انڈسٹریل لارج سکیل مینوفیکچرنگ ہے وہ پہلے سے بہتر ہو رہی ہے۔ اس کے بعد آپ کی بے شمار جو اسمالر انڈسٹری ہے وہ اب دوبارہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہونے شروع ہوئے۔ تو اکنامک انڈیکیٹرز یہ ہوتے ہیں۔ ہاں میں یہ ضرور تسلیم کرتا ہوں کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ مہنگائی کی شرح جو ہے اس کو جس حد تک کم کر سکتے ہیں کریں، لیکن اوور آل اکنامک پروگرس جو ملک کی ہے وہ سب کو نظر آ رہی ہے۔ جی سر، آپ یہ کی کنٹرولنگ اتھارٹی بھی ہیں، اس کو یونیورسٹی بنانے کا فیصلہ ہوا تھا، کیا رکاوٹ ہے کہ ابھی تک اس کو یونیورسٹی کا اسٹیٹس نہیں دیا جاتا؟ انشاءاللہ نیشنل کالج آف آرٹس جو ہے وہ ڈگری یونیورسٹی بنے گی، اور اس میں ابھی آپ کو پتہ ہے کہ بہت ساری لیجسلیشن ایسی ہے جو کہ ابھی تک آگے نہیں بڑھ رہی، لیکن انشاءاللہ وقت آنے والا ہے کہ ساری لیجسلیشن جو ہے وہ تھرو ہوگی۔ جی اور کوئی سوال؟ جی سر یہ سوال ہے کہ جب سے یہ اسکول کھلے ہیں تو اگر آپ دیکھیں کہ جو بچوں کے جب ٹیسٹ کروائے گئے، اگر ہم صرف پنجاب کی بات کریں تو 100 سے زیادہ بچوں میں یہ کرونا وائرس پایا گیا۔ اس کے باوجود ابھی بھی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پرائمری سیکشنز کو کھولنا چاہیے جس میں آپ چھوٹے بچوں کو بلا لیں، وہ اپنا بیگ ہی سنبھال سکتے ہیں، ماسک کتنے گھنٹے پہن کے اپنے آپ کو کیسے کور کریں؟ پنجاب میں ہم نے اسپیشل ٹیسٹنگ شروع کی جب ہم نے اسکول کھولے، اور بہت زیادہ وسیع پیمانے پہ ٹیسٹنگ شروع کی۔ آپ کو پتا ہے کہ تقریباً سارے پاکستان میں ہم ایک دن میں 36,000 کے قریب ٹیسٹ کر رہے ہیں، خاص طور پہ اسکولوں کی طرف، اور انفیکشن ریٹ جو ہے وہ 1% سے 1% سے کم ہے۔ بچوں کی تعلیم کا 6 ماہ بند رہنے سے بہت نقصان ہوا ہے، اور اب جب کہ انفیکشن ریٹ جو ہے اوور آل ملک میں 1% سے کم ہے، تو اس میں اسکول کھولنے اور بچوں کی تعلیم کے لیے بہتری کرنا ضروری ہے۔ میں والدین کو اشور کرانا چاہتا ہوں کہ ہم خود ہر قسم کی ٹیسٹنگ کا اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم ایسا کوئی رسک لینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ تو ہیلتھ کے انڈیکیٹرز جو آ رہے ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، ان کی وجہ سے یہ فیصلہ ہم نے کیا کہ اسکول کھولیں گے، اور اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت آپ کو ریزلٹس آ رہے ہیں اس میں پرائمری اسکول بھی انشاءاللہ کھل جائیں گے۔ اچھا شفقت صاحب، یہ فرمائی گیا سب سے اہم سوال، میاں نواز شریف نے پونا گھنٹہ تقریر کی، آپ نے بھی کہا، آش بشاش بھی ہیں، تو جب وہ یہاں سے گئے تھے آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کی حکومت کی کوئی ڈیل تھی، ان کو باہر آپ لوگوں نے بھیج دیا، اور اب آپ لوگ بھی اپنی جگہ پہ کہہ رہے ہیں جبکہ رپورٹس آپ نے میڈیکل کی اور باہر بھی بھیج دیا، آپ کہہ رہے ہیں ان کو کچھ؟ دیکھیں جی، میڈیکل رپورٹس آپ سب کے سامنے تھیں، اور وہی میڈیکل رپورٹس ہم دیکھ رہے تھے۔ اب ہم تو ڈاکٹر نہیں ہیں، اگر میڈیکل رپورٹس یہ تھیں کہ بس آج اور یا کل کی بات ہے، حالات بہت خراب ہیں، اور جب وہ گئے ہیں وہاں پہ تو حالات فوراً
एक जादू से ठीक हो गए हैं, तो उसमें बाकी कंक्लूजन तो आप खुद ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन ये इनका पहली दफ़ा नहीं है, ये मुशर्रफ के ज़माने में भी मुल्क छोड़ गए थे एक डील करके, लेकिन ये हमारी तरफ से कोई माफ़ी जो हमारी तरफ से नहीं है, हम करप्शन के ऊपर कभी किसी को माफ़ नहीं करेंगे। बहुत मेहरबानी। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि तालीमी इदारे मरहलावार खोलने शुरू कर दिए हैं और उन्हें यकीन